بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت۔ قسط نمبر 16، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی علامت کی روشنی میں خبیث شکیل کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین کرام، پچھلی قسط میں بیان کیا گیا تھا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم پر اس امت کے اہل اللہ اور مخلصین بیعت کریں گے اور انہیں بیعت کے لیے مجبور کریں گے، لیکن شکیل خبیث اس طرح اچانک مہدی کے ظہور سے انکار کرتا ہے۔ شکیل بن حنیف چونکہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور مکہ جا کر وہاں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس کے لیے یقینی طور پر بہت بڑا درد سر ہے، اس لیے اس کی مکاری دیکھیے کہ کتنی عیاری سے اس نے ایک طرف مہدی کے اچانک ظہور سے ہی انکار کر دیا کہ امام مہدی اچانک ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ پہلے سے ہی پہچانے ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف دو حدیثیں جو بالکل محدثین کے نزدیک اعتماد کے لائق نہیں ہیں، پیش کر کے امام مہدی کی جلا وطنی کا بڑا پرفریب افسانہ گڑھا ہے۔ وہ حدیثیں آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر کے پیچھے سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کو حارث بن حراس کہا جائے گا۔ اس کے لشکر کے سب سے اگلے حصے پر ایک شخص نگراں ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، اور وہ اہل بیت کی اسی طرح پشت پناہی کرے گا جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی۔ ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا یا فرمایا اس کی ہمنوائی کرنا واجب ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک چند ہاشمی نوجوان آپ کے پاس آئے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ ہم برابر آپ کے چہرے پر ایسا تاثر محسوس کرتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت مقدر کی ہے۔ اہل بیت بعد میں مصیبت و جلا وطنی سے دوچار ہوں گے، یہاں تک کہ آخر میں کچھ لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ وہ خیر کو تلاش کرنے والے ہوں گے لیکن وہ انہیں نہیں دی جائے گی۔ پھر وہ قتال کریں گے یہاں تک کہ ان جھنڈوں کو میرے خانوادے کے ایک شخص کے سپرد کر دیں گے، اور وہ دنیا کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی اس زمانے کو پائے تو ان لوگوں کے پاس ضرور پہنچے، خواہ اسے برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ محترم سامعین کرام، پہلی ذکر کردہ حدیث کی صحت کے سلسلے میں ہم آئندہ قسط میں تذکرہ کریں گے کہ محدثین کرام کے نزدیک یہ حدیث کس درجے کی ہے، اور دوسری ذکر کردہ حدیث میں کیا مطلب نکلتا ہے اسے بھی بیان کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے شکیل خبیث کی بکواس کی کوئی تائید نہیں ہوتی ہے۔ ہماری قسطیں برابر پڑھتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فتنہ شکیلیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپ دوسروں کو بھی اس فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔